ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام تخلیق کیا ہے کہ مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے، مہینے کے درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنی عبادات کے اوقات معلوم کریں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہلال کے اوقات بتائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو، اگر مطلع ابرآلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ چاند کے ذریعے سے مقررہ مدت پر ادا کیے جانے والے قرض، عدت، طلاق، وفات، حمل کی مدت، ان کے بھی اوقات معلوم کیے جا سکتے ہیں جو سب کی ضرورت ہے۔ والحج، اور حج کے لیے، حج کا یہاں پہ خصوصی طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ ہر سال کے 4 مہینے حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے اور کاروبار چمکتے تھے، اس لیے خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا کہ چاند کے ذریعے سے حج کے مہینوں کا علم ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نیکی یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ عربوں کے یہاں پر ان کی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا، جو ظاہر نظر آ رہے ہوتے تھے۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، ان میں یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے نا، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ اب جب احرام باندھ کے گھر آئے گا نا، تو اپنے اور آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز اگر حائل ہوگی تو یہ احرام کے آداب کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر آنے کی بجائے دیوار کے پچھلی دیوار کے اوپر سے چڑھ کے سین میں داخل ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، اور گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہونے کا نیکی نہ سمجھو، یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع نہیں کیا، شرط نہیں لگائی کہ احرام کے بعد پیچھے سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ نے ان کو حکم دیا گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔ حضرت ابراء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگ احرام باندھ کے پیچھے سے آتے تھے، چھت سے آتے تھے یا پچھلی دیوار سے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازے سے آئے۔ صحیح بخاری 4512۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں شریعت کا رول پتہ چلتا ہے، قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات میں مناسب یہی ہے کہ انسان آسان اور قریب ترین راستہ استعمال کرے جس سے منزل تک پہنچنا آسان ہو، بجائے اس کے کہ مشکل راستوں میں پڑتا رہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ الٹے راستے اختیار کرنا اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں داخل ہونے والا خوف نیکی کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوشبختی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو ہم لوگوں نے بھی زندگی میں بنا لی ہوئی، ہمارے رسم و رواج اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو فالو کریں گے کیونکہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ اپنے خاندان کے باپ دادا نے کیا اب ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، نیکی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نیکی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی وہ ہے اس کی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ سے بھی ڈرے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ ہے تقوی
یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے اصل نیکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ تم یہ نیکی حاصل کرو گے پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو، یعنی تقویٰ فلاح کی ضمانت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ پیاری بہنوں، یہ ہے تقویٰ۔ کیا ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضیاں چلاتے ہیں۔ جو حکم ہمیں اللہ کا پسند آتا ہے ہم کر لیتے ہیں، جو حکم پسند نہیں آتا اس میں ہم تعویلیں دینے لگ جاتے ہیں، بہانے بنانے لگ جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 4Y512، بہت بڑی یہ حدیث ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنے سے بچو اور اس کے افعال پر اعتراض کرنے سے ڈرو تاکہ تم ہدایت اور نیکی کو پالو۔ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کیا ہم احتیاط کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔